الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا یقیناً تقوی والوں کے لیے آخرت میں بڑی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، باغات، باڑیاں اور انگور ہے۔ وکواعب اترابا، اور ابھرتی جوانی والی اپنی جیسی عمر والی لڑکیاں ہیں۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے پیالے ہیں، شراب، دودھ وغیرہ سے چھلکتے ہوئے پیالے ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اس جنت میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور نہ جھوٹی بات سنیں گے۔ دیکھو جنت جیسی جنت یہ بھی لغویات سے پاک ہے، بیکار باتوں سے پاک ہے۔ حالانکہ وہاں کوئی عبادت نہیں کرنی، کوئی عمل نہیں کرنا۔ کاش کہ ہم ہماری زندگی کو لغویات سے بچانے والے بن جاوے۔ دنیا میں تو شریعت کے احکام ہیں، روزی روٹی کمانا ہے، حقوق ادا کرنا ہے، پھر کیسے لغویات میں آدمی پڑتا ہے؟ جنت میں لغویات نہیں۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، تمہارے رب کی طرف سے ایسا بدلہ ہوگا اور ایسی دین ہوگی جو اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کے حساب سے بدلہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا ترجمہ، تمہارے رب کی طرف سے ایسا بدلہ ہوگا جو ان کے ضروریات کی حساب سے دیا جائے گا۔ ہر انسان کی ضروریات کے اعتبار سے جنت میں بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ تیسرا ترجمہ، تمہارے رب کی طرف سے ایسا بدلہ ہوگا جو پورا انعام ہے۔ انسان کمزور ہے، انسان کے اعمال میں بھی کمزوریاں ہیں، وہاں اس قابل وہ اعمال کہاں اس قابل ہے کہ اس کے بدلے میں جنت ملے؟ یہ جنت کا ملنا تو محض اللہ کا انعام ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے زائد احسان یہ ہے کہ ہمارے اعمال کے بدلے میں جنت ہم کو بتلائی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، کتنے مہربان اللہ۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے اس کے مالک ہے، بڑی رحمت والے ہیں۔ لا یملکون منہ خطابا، کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ ان کے سامنے بول سکے، کسی کو طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سے بات کر سکے، یعنی اللہ سے۔ لا یتک یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے اللہ کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہوں گے۔
روح، بڑی روح، ہمارے بدن کے اندر جو روح ہے اس کی بڑی روح یا حضرت جبرائیل امین اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سب بنا کر کھڑے رہیں گے. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن کوئی شخص بول نہیں سکے گا مگر ہاں رحمان جس کو اجازت دے وہ بات بھی ٹھیک کہے، یعنی معقول کہے. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے صرف بہت سے لوگ سفارش کر سکیں گے، جیسے کہ نبی لوگ، رسول لوگ، علماء لوگ، صالحین لوگ، شہید لوگ. اور سفارش بھی جن کی سفارش کرنے کی اللہ اجازت دے انہی کی کر سکیں گے. اور دنیا میں جو لوگ سب سے زیادہ ٹھیک بات یعنی کلمہ شہادت زبان سے دل سے بولتے تھے انہی کی سفارش، ان کو سفارش کی اجازت ہوگی. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. یہ قیامت کا دن کہ اس کا واقع ہونا، اس کا آنا یقینی ہے. اب جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے وے، یعنی نیک اعمال کے ذریعے آخرت میں اچھا ٹھکانہ بنا لے وے، آخرت کی تیاری کر لے وے. انا انذرناکم عذابا قریبا. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم کو قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا. قبر کا عذاب مرتے ہی آئے گا، اللہ بچاوے. اور موت کے بعد کا عذاب بھی مرتے ہی آئے گا، اللہ حفاظت میں رکھے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. جس دن ہر شخص اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور کافر یہ کہے گا کاش کہ میں کسی طرح مٹی ہو جاتا. یہ سورہ عما یتساءلون مکمل ہوئی، اور اس سورہ عما یتساءلون کے مکمل ہونے کے اوپر 30واں پارہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا. تقریباً یہ لاک ڈاؤن کے تیسرے چوتھے دن سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. آج الحمدللہ 21 رمضان کو آ کر کے یہ 30واں سپارہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول فرمائے، اس کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناوے، اور اس مبارک کام کے اندر جن جن لوگوں نے حصہ لیا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرماوے. خصوصاً تبلیغ.com کے ناظم مولانا جنید صاحب، سورت میں ہمارے صلابت پورہ میں تفسیر کے ہمارے بانی مولانا سلیم حکیم صاحب، ان لوگوں کا مشورہ تھا کہ 30واں پارہ چلایا جائے، لہٰذا وہ آج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا. اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہفتہ واری پیر کی ترتیب میں اس کو چلاتے تو تقریباً 1.25 سے 1.5 سال تک لگ سکتا تھا وہ کام. سمجھو کہ یہ لاک ڈاؤن کی برکت ہے کہ اتنے دنوں کے اندر یہ سپارہ ڈیلی روزانہ کنٹینیو کر کے پورا ہوا. اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بناوے. ان للمتقین مفازا. جو لوگ تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، حرام سے بچنے والے ہیں، ان کو بہت بڑی کامیابی ملے گی. کیا کامیابی ملے گی؟ کہ جنت میں پھل فروٹ اور میووں سے بھری ہوئی باڑیاں ملے گی. دیکھو، باڑی ہو اور فروٹ نہ ہو تو اس میں کیا مزہ آوے. جنت میں اللہ ایسی باڑیاں دیں گے جو پھل فروٹ سے بھری ہوگی، اور کمپاؤنڈ ہوئے نا تو وہ باڑی بہت اچھی لگتی ہے. تو حدیقہ ایسی باڑی کو کہتے ہیں جس میں کمپاؤنڈ بھی ہو، اور باڑی میں ہر طرح کے فروٹ آ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اسپیشل انگور کو بیان فرمایا.
تو انگور بھی ایک خاص نعمت ہے، مدینہ پاک کی انگور بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور بعض حضرات نے ایک بہت باریک بات یہاں بیان فرمائی کہ جنت کے اندر بہت سے جنتی لوگ ان کے بنگلے یا ان کا آنگن، گھر کا آنگن ہوتا ہے نا، یا گھر کا باڑا یا پیسیج، اس کے اوپر انگور کی بیلیاں ہوگی، یعنی اوپر چھت نہیں ہوگی۔ ہم اپنے آنگن میں لال پیلے خوبصورت پترے پلاسٹک کے لگاتے ہیں، تو جنت کے اندر خوبصورت بیلیوں کی چھت ہوگی، یعنی اوپر جنت کے اندر انگور کی بیلیاں ہوگی۔ گویا کہ بہت سے بنگلے، بہت سے باڑے، بہت سے آنگن، اس کی چھت جو ہے انگور کی بیلیں ہوگی، اور جنتی لوگ سائے میں بیٹھے ہوں گے اور انگور لٹک رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، جب ہم خرطنگ گئے تھے، سمرقند، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے فارغ ہونے کے بعد اس دن دوپہر کی دعوت شیخ البخاری ہمارے حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے کی تھی کہ بھئی آج امام بخاری کے مزار پر حاضری ہے، تو آج میری طرف سے دعوت، اور حضرت نے شاندار دعوت کی ہماری سمرقند کے اندر ایک بہترین ریسٹورنٹ میں۔ وہ ریسٹورنٹ کیسا تھا کہ اس کی چھت کے اوپر انگور کی بیلیاں ہی بیلیاں تھی، پوری انگور کی بیلیاں، اور تازی انگور ہے، اور انگور کے جھمکے لٹکتے ہوئے، اور اس کے نیچے بیٹھ کر کے اسپیشل بخاری پلاؤ بنتا ہے وہاں۔ اپنے یہاں بھی بعض لوگ بناتے، لیکن وہاں کا بخاری پلاؤ، امام بخاری کی قبر پر حاضری، اور جو ہے بخاری کے ایک محدث کی دعوت، اور اس پاک زمین کے اوپر، اور انگور کی بیلیوں کے نیچے بیٹھ کر کے، کہ نیچے بخاری پلاؤ اور اوپر انگور لٹک رہے ہیں، توڑ توڑ کے کھاؤ۔ عجیب و غریب و مزہ آیا تھا۔ تو اللہ جنت کے اندر ہم سب کو یہ موقع عطا فرماوے۔ اور آگے فرمایا کہ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، جنت کے اندر نوجوان لڑکیاں ملے گی، حوریں ملے گی، جن کی چھاتیاں ابری اٹھی ہوئی ہوگی اور سخت ہوگی، ڈھیلی نہیں ہوگی، اس لیے کہ باڑیوں کے اندر مزہ اسی وقت پر آتا ہے جبکہ ساتھ کے اندر جو ہے بیوی بھی موجود ہو۔ تو حوریں بھی ملے گی، اور دنیا کی بیوی بھی ہوگی جو تمام حوروں کی سردار ہوگی، اور جنت کے اندر جو عورتیں ملے گی ان کی عمر بہت مناسب ہوگی، بڑی عمر بھی نہیں ہوگی اور ایک دم کچی عمر بھی نہیں ہوگی۔ اکثر تفسیروں میں لکھا ہے کہ جنت کے اندر مردوں کی عمر اور عورتوں کی عمر 33 سال کی ہوگی، 33 ایئر کی ہوگی، اور بعض تفسیر کے اندر ایسا ہے کہ جنت میں عورتوں کی عمر 18 سال کی ہوگی۔ جب عمر شوہر بیوی کی برابر ہو تو محبت، خوشی، الفت، ایک دوسرے کو سمجھنا بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہے۔ اور جو کم عمر عورت ہو 18 سال کی تو اس کے بدن کے اندر سیڈول پن ہوتا ہے، طبیعت بھولی بھالی ہوتی ہے، طبیعت میں غفلت ہوتی ہے اور ناسمجھی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے محبت بہت ہوتی ہے۔ اور اسی عمر کے اندر لڑکیوں کی غفلت اور ناسمجھی اور بھولے پن کے اندر بہت سے لوگ ان سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سے حرام کاریاں کرتے ہیں۔ تو دونوں طرح کی باتیں ہیں کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ خوبصورت بیویاں عطا فرمائیں گے، حور عطا کریں گے، دنیا کی بیوی بھی ان کی سردار ہوگی، اور چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے۔ دہاق یعنی ایسے پیالے جو بھرے ہوئے چھلکتے ہو اور لگاتار ہو، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد آتا ہی جاوے۔ اور جنت کے اندر جو شراب ہوگی نا، اس کی وجہ سے خوشی بڑھ جائے گی،
فارم بڑھ جائے گا، موڈ بڑھ جائے گا، ایسی شراب اللہ دیں گے۔ دنیا میں شراب سے بچو، اس کو چھوڑو، جنت میں اللہ تعالی شراب عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھیے ایک خاص بات یاد رکھنا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جنت کی چیزوں کے نام سے دنیا میں جو چیزیں ہیں تو نام تو وہی رہیں گے، لیکن دونوں کی حقیقت بالکل الگ ہوگی۔ یعنی دنیا کی شراب، جنت کی شراب بالکل الگ، دنیا کے پھل فروٹ، جنت کے پھل فروٹ بالکل الگ، اس لیے کہ جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کے مبارک نام، اللہ کا مبارک ذکر، اس کا نور اور اس کی برکت سے ہیں، اسی لیے اس کے اندر کچھ عجیب ہی قسم کا مزہ، عجیب ہی قسم کی لذت ہوگی۔ ایگزامپل لے لو تربوز، کہ تربوز جنت کے اندر روز کھاؤ، روز الگ الگ مزہ، الگ الگ ٹیسٹ، الگ الگ خوشبو، الگ الگ فائدہ۔ ایک ہی تربوز روز کھاؤ، الگ فائدہ، الگ مزہ، الگ ٹیسٹ، یہ جنت کی برکت ہوگی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، جس کا قصہ آپ نے پچھلے دنوں کے اندر سنا، تو وہاں آپ نے آگ دیکھی، لیکن وہ جو آگ طور پہاڑ پر دیکھی وہ دنیا کی دوسری آگ سے بالکل الگ۔ دنیا کی آگ جو ہوتی ہے چولہے میں، جو لکڑے سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے، کیروسین سے جلتی ہے، وہ آگ بالکل الگ، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو آگ دیکھی وہ بالکل الگ۔ وہ دنیا کی آگ جب پتے پر، لکڑی پر لگتی ہے تو جلا کے کالا بنا دیتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو آگ دیکھی تھی طور پہاڑ پر تو درخت پر جل رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے درخت کے پتے اور زیادہ ہرے ہرے ہو رہے، اور زیادہ چمک رہے، اور زیادہ خوبصورت ہو رہے۔ تو دنیا کی آگ، اللہ کے یہاں کی آگ میں فرق ہے۔ اس طرح دنیا کے پھل فروٹ، میوے، اور جنت کے پھل فروٹ اور میوے بالکل الگ الگ طریقے کے ہوں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو نعمت دیں گے نا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، انعام، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی، اور یہ انعام ہمارے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ اسی لیے ایک حدیث سنو کہ جنت کے اندر انسان اللہ کے فضل سے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرماوے۔ اسی لیے اعمال کرتے رہو، اعمال کی گرین جھنڈی ہوگی تو اللہ کے فضل کی گاڑی چلے گی، اور اللہ کا فضل و کرم ملے گا، اور آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو ہے نا اپنی مہربانی سے ایسی نعمت دیں گے کہ ہماری تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جائے، ہماری تمام ضروریات پوری ہو جاوے۔ ایسی عجیب نعمت اللہ تعالی جنت کے اندر عطا کریں گے۔ اللہ کتنے مہربان۔ رب السماوات والارض وما بینہما۔ دیکھو دھیان سے ایک بات سمجھو، دنیا میں اس وقت ہمارے پاس نعمتیں ہیں، رہنے کا گھر، کھانے کے لیے پھل فروٹ، قسم قسم کے کھانے پینے، شربت، آئس کریم، فلودہ، جتنی بھی نعمت ہے یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ بولو صحیح سچی بات بلاؤ، ہم میں سے کوئی اللہ سے مانگنے گیا تھا یہ نعمت؟
نہیں، کوئی مانگنے نہیں گیا تھا۔ اللہ نے کبھی ہم کو دنیا میں آنے سے پہلے اس طرح کی نعمت دینے کا کوئی وعدہ کیا تھا؟ نہیں، اس سے پہلے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ ہمارا کوئی حق تھا اللہ سے لینے کا نعمت؟ نہیں، ہمارا کوئی حق نہیں تھا۔ جب اللہ نے دنیا میں جو اس وقت نعمت ہے، ہمارا کوئی حق نہیں، پھر بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے کوئی وعدہ نہیں تھا، پھر بھی دیا، اور اپنی مہربانی سے دیا۔ تو پھر اللہ وعدہ ہم کو کر رہے ہیں جنت میں نعمت دینے کا، تو کتنی عجیب اور کیسی بڑی بڑی نعمتیں اللہ عطا کریں گے، ذرا سوچ لو۔ اور ذرا دھیان سے اگر ہم سوچیں نا، تو ہم جو اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تراویح پڑھے، صدقہ کرے، خیرات کرے، ہمارے اعمال کیسے گندے ہیں ہم جانتے ہیں۔ ہمارے اعمال کے اوپر تو دنیا کی نعمت کا بھی ہم کو حق نہیں ہے کہ اعمال کے بدلے میں دنیا میں ہم کو نعمت ملے۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی آدمی ہے جو یوں کہے کہ میں نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی اور سلام پھرانے تک پوری نماز میں اللہ کا دھیان تھا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرا دھیان ادھر ادھر نہیں گیا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی مائکا کو بہت مشکل، بہت مشکل۔ اسی کو کسی اللہ والوں نے بہت اچھی انداز میں کہا، بے گناہ نہ گزشت بر من ساعتے، با حضور دل نہ کردم طاعتے، بے گناہ نہ گزشت بر من ساعتے، اے اللہ گناہ کے بغیر زندگی میں کوئی منٹ اور گھڑی میری گزری نہیں، خالی نہیں گئی۔ با حضور دل نہ کردم طاعتے، اے اللہ آپ کے دھیان کے ساتھ میں نے کوئی عبادت نہیں کی۔ بتلاؤ ہماری عبادتیں اس لائق ہے کہ اس پر ہم کو دنیا میں نعمت ملے؟ بالکل نہیں، لیکن اللہ اس عبادت پر ہم کو جنت میں نعمت دینے کا وعدہ فرما رہے۔ کتنا پیارا، کتنا بڑا، کتنا فضل و کرم کا وعدہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ الرحمن، اللہ تعالی رحمان ہے۔ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ جو بغیر وعدہ کیے ہزاروں احسان کرے، بغیر وعدے کیے بھی ہزاروں احسان کرے، تو جس سے وعدہ کیا ہو اس سے کیسے پورا نہیں کریں گے؟ اللہ ضرور پورا کریں گے۔ لا یملکون منہ خطابا، قیامت کے دن کوئی اللہ تعالی سے بات نہیں کر سکے گا۔ کسی کو کتنا ملا، کسی کو کتنی نعمت ملی، اس طرح بولنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے، دنیا میں کوئی چیز بانٹی جاتی ہے، تو کوئی کہتا ہے اس کو اتنا دیا نے میرے کو اتنا دیا، اس کو اتنا سارا دیا نے میرے کو اتنا کم دیا۔ یہ دنیا میں لوگ بولتے ہیں، اللہ کے سامنے کسی کو بولنے کا کوئی رائٹ نہیں ہوگا، کوئی حق نہیں ہوگا۔ اور کیا ضرورت؟ اللہ کے یہاں ظلم تھوڑا ہی ہے کہ کسی کو بولنے کا موقع ہو۔ ہر ایک کو اللہ تعالی اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ ہر ایک خوش خوش، کسی کو بولنے کا کوئی چانس ہی نہیں رہے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نعمتوں سے مالا مال فرماوے۔ قیامت کے دن حضرت جبرائیل امین اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے صف میں کھڑے ہوں گے، لائن لگا کے کھڑے ہوں گے، اور روح کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک بہت بڑا لشکر بھی ہے، جو فرشتے نہیں ہیں اس کے علاوہ ان کا سر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، وہ بھی صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو گویا کہ قیامت کے دن فرشتوں کی لائن ہوگی، اور روح نام کی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتوں کے علاوہ وہ مخلوق بھی لائن کے اندر کھڑے ہوں گے۔ اور کیوں کھڑے ہوں گے؟ اس لیے کھڑے ہوں گے تاکہ بہت سارے کام ان کو کرنے ہیں، انسانوں کو سزا دینی ہے، بدلہ دینا ہے، اعمال تولنا ہے۔
اعمال نامے دکھلانے ہیں، پل صراط کے اوپر چیکنگ کرنی ہے، کتنے کام ہیں. اسی لیے فرشتے اور روح سب لائن میں کھڑے ہو کر یہ سارے کام کاج انجام دیں گے. اور دیکھو قیامت سے پہلے دنیا کے اندر بڑی بڑی عجیب عجیب چیزیں ظاہر ہوگی اور بہت ظاہر ہوگی. اسی لیے کہ قیامت کے بعد عجیب عجیب چیزیں ظاہر ہونے والی ہے، تو قیامت سے پہلے بھی عجیب عجیب چیزیں دنیا میں ظاہر ہوگی. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن. قیامت کے دن کسی کو بولنے کا رائٹ نہیں ہوگا. اللہ جس کو اجازت دے کہ تو سفارش کر، تو شفاعت کر، وہی بول سکے گا. اور جس بات کو بولنے کی اجازت دی جائے گی وہی بات بولیں گے. ہر طرح کی بکواسیں اور ادھر ادھر کی باتیں اللہ کے سامنے نہیں کر سکے گا. تو گویا کہ لیمیٹڈ بات کریں گے، محدود بات کریں گے، اور جتنی بات کی اللہ اجازت دیں گے اتنی ہی بولیں گے، جو چاہے نہیں بول سکیں گے. اور کسی کو بولنے کا پورا پاور بھی نہیں دیا جائے گا، مستقل اختیار بھی نہیں دیا جائے گا. اللہ جس کو اجازت دیں گے، جتنی اجازت دیں گے، بس اتنا ہی بولیں گے. ذالک الیوم الحق. وہ حق کا دن ہے قیامت کا دن. جھوٹ بیکار بات وہاں ہے ہی نہیں، ساری سچی سچی باتیں ہے. اور اس دن نیک اور برے لوگوں کے درمیان، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا. وہ فیصلے کا دن ہے. لہذا نیک اعمال کر کے اللہ کی جنت میں اپنا گھر بناؤ. انا انذرناکم عذابا قریبا. قبر کے اندر بھی جو ہے عذاب ہونے والا ہے، اس عذاب سے اللہ ڈرا رہے ہیں. اور دیکھو برے اعمال جو ہیں نا، گندے اعمال، وہ کالے کالے بن کے قیامت کے دن آئیں گے. جتنے گندے کام دنیا میں تم کرتے ہو وہ کالے کالے ہو جائیں گے، ڈراؤنی بھیانک شکل ہو جائیں گے. اور قبر میں بھی آئیں گے، قیامت کے دن بھی آئیں گے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. اللہ اللہ، انسان نے زندگی کے اندر جو کام بھی کیے نے، سارے کام سب سامنے آ جائیں گے. سارے کام، زیادہ تر کام آدمی دونوں ہاتھ سے کرتا ہے، باقی پوری باڈی نے جو کام کیے وہ تمام کام قیامت کے دن سامنے ہوں گے. اور اچھے اور برے کام کا بدلہ اللہ کے یہاں ملے گا. یداہو کا ایک میننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی انسان کو طاقت دی ہے، ایک عمل کرنے کی طاقت اور دوسری برے عمل کرنے کی صلاحیت. دونوں طرح کے جو کام بھی کیے ہوں گے وہ قیامت کے دن بالکل سامنے آ جائیں گے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا، ایک عجیب حدیث سنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، قیامت کے دن پوری زمین ایک دم سیدھی ہوگی. اس میں انسان ہوں گے، جنات ہوں گے، جانور ہوں گے، جنگلی جانور ہوں گے، جو جانور ہم گھروں میں پالتے ہیں وہ بھی ہوں گے. تمام جانور بھی قیامت کے میدان میں ہوں گے. حساب کتاب سب کا ہوگا. لیکن جانوروں میں حساب کتاب کیسے ہوگا؟ کسی بڑے جانور نے چھوٹے جانور پر ظلم کیا تو قیامت کے دن بدلہ دلایا جائے گا. جیسے سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. یا کسی جانور نے کھر پیر مارا تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا. تو قیامت کے دن جانوروں میں بھی انصاف ہوگا، بدلہ دلایا جائے گا.
اور اس کے بعد تمام جانوروں کو اللہ حکم دیں گے کہ مٹی بن جاؤ، تو تمام جانور مٹی بن جائیں گے۔ اب جانور لوگ مٹی بن گئے، مٹی میں بدل گئے، تب کافر لوگ کہیں گے کاش کہ ہم کو بھی مٹی میں ملنے کا حکم ملتا، ہم بھی مٹی میں مل جاتے تو جہنم کی آگ سے تو بچ جاتے۔ یاد رکھو جنت اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے رکھی ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نیک جناتوں کے لیے بھی جنت رکھی ہے اللہ تعالی نے۔ تو جنت انسان اور جنات کے لیے ہے، جنت کے اندر فرشتوں کے لیے بھی مزہ نہیں ہے، فرشتے خدمت کے لیے آئیں گے لیکن فرشتوں کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں، اسی لیے جنت کی نعمتوں سے موج مزہ فرشتوں کے لیے بھی نہیں، جنت کی نعمت سے موج مزہ انسان اور جنات۔ یہی حال جہنم کا کہ جہنم کی آگ میں سزا یہ انسان کو جنات کو۔ باقی قیامت کے دن انصاف کرانے کے بعد تمام جانوروں کو اللہ مٹی بنا ڈالیں گے، 2-4 جانور آئیں گے، وہ پہلے میں آپ کو تفسیر میں بتلا چکا ہوں۔ اس لیے جس وقت پر اللہ جانوروں کو مٹی بنائیں گے تو کافر لوگ کہیں گے کاش کہ ہم کو بھی جانور بنا دیا جاتا تو ہم لوگ جہنم کی آگ سے بچ جاتے۔ اور یہ تمنا کیوں کریں گے اس کی عجیب حکمت سمجھو۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ انسان اصل تو مٹی سے بنا ہے، ہم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پہلے انسان آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، باقی تمام انسان ان کی اولاد ہے، اور تمام انسان منی سے بنتے ہیں، اور منی کھانے سے بنتی ہے، اور کھانا مٹی میں اگتا ہے، اسی لیے تمام انسان کے اندر مٹی ہے۔ اسی لیے ہم قبرستان میں کسی کو دفن کرنے کے لیے جاوے تو 3 مرتبہ کم سے کم ہاتھ میں مٹی بھر کے ڈالو، اور اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں جا کر کے ہم تم کو سلائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن اسی مٹی سے دوبارہ نکلنا ہے۔ تو انسان کی اصل مٹی ہے۔ تو انسان کو جب قیامت کے دن کافروں کو نافرمانوں کو رنج ہوگا تو اس وقت کے اوپر وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے تو مٹی اپنی اصل کی طرف لوٹنے کی آرزو کریں گے۔ جیسے کوئی آدمی سفر میں نکلا اور نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا کہتا ہے؟ سفر میں نہیں جاتا نے تو بہت اچھا ہوتا، گھر بیٹھا رہتا نے تو بہت اچھا ہوتا۔ بس اسی طریقے سے قیامت کے دن انسان کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی بنا دیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اور بعض اللہ والوں نے یوں تفسیر کی کہ انسان یوں کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، تراب سے مراد ہے عاجزی، کہ دنیا میں عاجزی کرتا، تکبر نہ کرتا، غرور نہ کرتا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتا اور مٹی کی طرح میں جھک جھک کے رہتا۔ کہتے ہیں نا گجراتی میں نمیتے سونے گمے، تو اللہ کے سامنے نمو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے عاجزی کرو۔ تو دنیا کے اندر کنت ترابا، مٹی یعنی عاجز بن کے رہتا، تکبر نہ کرتا، تو آج مجھے جہنم کی آگ نہ ملتی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ الکافر معرب باللہ میں اس سے ابلیس مراد ہے، سب سے بڑا کافر۔ قیامت کے دن ابلیس کیا کہے گا؟ کاش اللہ اللہ، جب وہ دیکھے گا کہ یہ انسان جو مٹی سے بنا وہ تو جنت میں جا رہا ہے، تو وہ یوں کہے گا کہ کاش کہ مجھے بھی اللہ تعالی مٹی سے پیدا کرتے تو میں بھی جنت میں جانے کا حقدار ہوتا۔ اسی لیے کہ ابلیس کو، شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے جب تکبر کیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے
تو اس وقت پر بھی اس نے یہی کہا تھا، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا. تو قیامت کے دن یہ ابلیس شیطان اللہ کے سامنے آرزو کرے گا کہ کاش کہ مجھے بھی اللہ مٹی سے پیدا کرتے تو میں بھی جنت میں جاتا، یہ تو مجھے آگ سے پیدا کیا اس لیے میں جنت میں جانے سے محروم ہو گیا. تو قیامت کے دن شیطان آرزو کرے گا. اسی لیے بھائیو، ہم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھو. تکبر، گھمنڈ، اترانا نہیں ہونا چاہیے. کسی کہنے والے نے جو شعر کہا تھا میں نے پہلے بھی سنایا تھا، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. اللہ ہم سب کو تواضع کی توفیق عطا فرمائے، اس کا بندہ بن کر کے رہنے کی، اس کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کل سے آگے کی صورتیں شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.